آج مسلمان نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، آج وہی بات سامنے آتی ہے لیکن ہمارے ایمان کمزور۔ سفیان کہتے تھے غم اتنا آتا ہے برائیوں کو دیکھ کے کہ ہمیں جب ہم یورین پاس کرتے ہیں تو خون آتا ہے، اس غم سے کہ امت کو کیا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بھی 23 سال گزارے ہیں، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، پہلے 2 سال، پھر 10 سال عمر کے، پھر 12 سال عثمان کے، پھر علی کے 4 سال۔ کسی صحابی نے کوئی عید میلاد یا جشن کا اہتمام کیا؟ ایک مومن کو لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بات کو سمجھیں۔ اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے، آپ کو کہنے والے کہیں گے اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی ہے نا، روزہ رکھا ہے تو رکھو روزہ۔ بھائی جس دن روزہ ہوتا ہے عید نہیں ہوتی نا۔ پھر اللہ کے رسول نے سال کے بعد تو روزہ نہیں رکھا، کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول تو ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ سارا سال یہ کرے، پھر سال کے بعد کیوں؟ اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن روزہ تو ہو سکتا ہے، اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دلائل ہیں۔ فراق میں سیدہ فاطمہ کا حال پوچھئے، سیدنا ابو بکر کا حال پوچھئے۔ آپ تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو تو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ کتابیں کو پڑھ کے تو دیکھیے، آپ کوئی چاہے کوئی شوق پورا کرنے والا تو میں ساتھ بیٹھ کے پورا کروا سکتا ہوں، مجھے اتنا کچھ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول جس مہینے پیدا ہوئے تھے کیا 12 ربیع الاول میں پیر کا دن آیا تھا؟ آپ بیٹھیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 لوگ بیٹھے، اس دور تک آپ حسابات کو لے کے جائیں، جیسا کہ محمد طلعت عرب نے پورا حساب نکالا ہے، پاشا فلکی نے نکالا ہے کہ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یا 2 کو پیر تھی یا 9 کو پیر تھی یا 16 کو پیر تھی یا 23 کو پیر تھی، 12 کا دن تو پیر کا دن تھا ہی نہیں۔ کوئی بیٹھے تو صحیح، جھگڑا نہیں۔ بھائی ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا میں حوض کوثر پہ آؤں گا اور حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیسے اللہ کے رسول پہچانیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو کے اعضاء قیامت کو چمک رہے ہوں گے، تو میں اپنی امت کو پہچانوں گے، میری امت نمازی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے وہ، لیکن اچانک ان کی اور اللہ کے رسول کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے، اٹھائیے صحیح بخاری اور مسلم، کیا فرمایا؟ یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں آپ کے چلے جانے کے بعد نئے نئے کون سے طریقے نکال لیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے ما عملوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے۔ اس وقت آپ کی زبان اطہر سے کیا نکلے گا؟ زندگی میں کیا فرماتے تھے؟ رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو جنت دے دینا۔ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ من غیر بعدی من بدل بعدی، دونوں الفاظ ہیں۔ اللہ عز جلال ہمیں معاف فرمائے۔ یہ بات میری کسی مسلمان ایسے بھائی کو پہنچے، وہ اکیلا بیٹھ کے سوچے، ایک لیے 1 مہینہ لگائے، ڈھونڈے کوئی دلیل ہے، مجھے بتائے، ان بھائیوں کو بتائے، ہم سب اللہ کے فضل سے سب سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اگر نہ مل سکے دعا کر کے سجدے میں گر جائے، اللہ بہت غلطی مجھ سے ہو گئی، میں آئندہ تیرے حبیب کی بات کو ہی مانوں گا اور اس پہ زندگی گزار کے اس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو وہ ہے جو ابو بکر نے کی رضی اللہ عنہ، محبت تو وہ ہے جو عمر عثمان و علی نے۔ اللہ کی قسم جب احادیث پڑھتے ہیں
صحابی ایک بال اپنے پاس اللہ کے، اور دوسرے کیا کہتے ہیں، جو چاہتے ہو لے لو، یہ مجھے بال دے دو، کہا یہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ایک شخص صحابی کو کیا کہہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی آنکھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو دے، جو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے۔ بھلا ان جیسی محبت ہو سکتی؟ کتنے سال حکومت کی ہے، خلافت کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بولے 2 سال، 2 مرتبہ تو یہ دن آیا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے سال رہی؟ تقریباً 10 سال۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنی مرتبہ رہی ہے؟ تقریباً 12 سال کی۔ 10 مرتبہ اور 12 مرتبہ تو ان دونوں کی زندگی میں وقت آیا نا۔ اور پتہ میں کس عثمان کی بات کر رہا ہوں؟ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی فوت ہوگی، اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کا نکاح دیا۔ اور اگر روایت کو پیش کر دیا جائے، روایت کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہو اور فوت ہو جاتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے قریب خلافت۔ کیا ان صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کسی ایک سال بھی میلاد کی محفل بنائی؟ سوچئے آج امت کہاں جا رہی؟ سب سے پہلے موصل کے اندر 604 ہجری میں مظفر الدین کوک میلاد کی محفل منائی، سب سے پہلے موصل کے، اور رقص کرنے والیوں کو بھی بلایا اور گانے والوں کو بھی بلایا، اور نام کیا دیا کہ یہ میلاد ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، سرتاج رسول نے تو صحابہ کو یہ سکھایا۔ صحابی عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، گانے کی آواز آئی، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں، اس بدعت کا آغاز کیا، 3 لاکھ اس وقت خرچ کیا، اور نہ جانے کیا کر رقص کروائے۔ محمد مصطفیٰ کی سنت تو یہ نہیں ہے، یہ اس موصل کے آدمی کی سنت ہے۔ اس کو زندہ کرنے والوں کو اجر کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکال لی، مردود۔ آپ کروڑوں کیا اربوں میں روپے لگا دیں کسی ایسی چیز پہ جو دین نہیں ہے، وہ دین نہیں بنے۔ آپ کہیں کہ وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں یہ بات سمجھتے ہیں، اگر میجورٹی ہی معیار ہے تو 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، نعوذ باللہ میں سارے کافر ہو جائیں۔ قبول، ساری زندگی جملہ عبادات کے ساتھ جڑا رہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، سنت کی اتباع نہیں، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کائنات کا کوئی بھی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کر لے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو بیگا مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم 4 باتوں کو سمجھیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں، اور اتباع حقیقتاً کب سامنے آتی ہے، اور اتباع کرنے کے فوائد و ثمرات کیا ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو، اتباع کو چھوڑیں گے تو نقصانات کیا ہوں گے۔ اتباع عربی زبان میں اتبع یتبع اتباع سے ہے، جس کا مطلب ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، فرما برداری کرنا، اور کسی کی بات کو ماننا۔ اللہ عز و جلال کے بعد کائنات میں اللہ نے اگر کسی ہستی کو پیدا کیا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی تابعداری اور فرما برداری کی جائے، تو میرے اور آپ کے لیے صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کے بغیر نہ میرا ایمان مکمل ہے، نہ میرا کوئی عمل قبول ہے، اور نہ ہی آخرت میں کامیابی کی کوئی امید ہے۔ ایمان کی تکمیل اور پھر اللہ عز و جلال کے ہاں سرخرو ہونے کی خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنا رہے۔ اس کے طریقے، اس کی سنت، اس کے سلیقے کو جب تک میں نہیں سمجھتا، اس کے مطابق میں کام نہیں کرتا، تو اس کام کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ جلال کی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی عبادت سنت کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہے؟
کہ ہم پیروی کر رہے ہیں، اس کے لیے آج کے اس خطبے میں 6 ایسے اصول یاد کر لیجئے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں ہیں، آپ کے سامنے کو پہاڑ جیسی قداور شخصیت بھی آ کے کو بات کر دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عظمت آپ کے سامنے ہمیشہ رہے گی اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں۔ عبادت کب شریعت بنتی ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص اور سنت ہو۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں مخلص تو ہوں لیکن سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے ان تکون العبادت موافقۃ للشرع فی جنسها۔ اللہ ذو الجلال نے جس عبادت کو عبادت کہا ہے اس کی جنس کو طے کر دیا ہے، یہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو کن جانوروں کی کرنی ہے؟ وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام جن کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے، الاجماع انه لا يجزئ في الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ قربانی ہو سکتی ہے تو اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث۔ کوئی شخص اگر اس بات کی خواہش کرے کہ ہرن بھی تو مزیدار ہے نا، نیل گائے بھی تو گائے کا لفظ بھی اس کے اندر ہے تو میں اس کی قربانی کرتا ہوں، شریعت نے یہ جنس طے نہیں کی۔ جس جنس کو اللہ عز و جلال نے طے کر دیا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، جس کا تذکرہ محمد مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ پالتو جانور قربان کیے جائیں۔ پالتو جانوروں میں گھوڑا بھی ہے، بعض لوگ تو گھوڑے کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ذبح بھی کیا ہے، نحر بھی کیا ہے۔ ذبح کرنے کا مطلب ہے لٹا کے اسے اس کی گردن پہ چھری چلانا، اور اسے اونٹ کی طرح قربان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن آپ قربانی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس جنس کو شریعت نے طے کر دیا ہے، وہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ دوسرا اصول یہ ہے ان تكون العبادۃ موافقۃ للشرع فی قدرها۔ جس چیز کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے عبادت بیان کروایا ہے، دکھایا ہے امت کو، تو اس کا اندازہ بھی بیان کیا ہے۔ فجر کی کتنی فرائض ہیں؟ کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض۔ ایک بندہ بڑا ہی نیک ہے اور کہتا ہے نہیں 2 تو بہت جلدی ادا ہو جاتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں فجر کے 4 فرض پڑھا، یہ دین نہیں ہو۔ اور یہی وجہ ہے صحیح الجامع کی روایت ہے قیامت کے نزدیک لوگ فجر کی بھی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو سمجھنے والا ہے۔ جب کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کر تو لوگ کہتے ہیں نیکی ہے نا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، جس چیز کا حکم نہیں دیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا، جس چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا نہیں، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں، 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے 4 رکعتیں فرض پڑھے ہیں فجر کے، اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے ما لم يكن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین فلا يكن اليوم دین۔ جو اس دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ آپ نے فرض کتنے پڑھنے، آپ نے سنتیں کتنی پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھو لیجیے۔ اگر ایک شخص نفسیاتی بیمار ہے اور وہ 10 مرتبہ دھوتا ہے تو کہنے والا کہہ دے ہاتھ ہی دھوتا ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے 3 لفظ استعمال کیے، فقد اعتدى، فقد ظلم، فقد اخطا۔ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دھویا غلطی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا ہے، زیادتی بھی کی ہے۔ جب محمد کریم نے 3 مرتبہ کہہ دیا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ تو دھونا جائز نہیں۔ یہ وہ راز ہے اصل میں جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی وہ زیادتی کرنے کی جرت کیا سوچ بھی پیدا نہیں کرتا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا
کہ میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہتے وہ کیوں؟ کہتے ہیں دیوانوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، تم نے 5 مشکیزیں پانی ضائع کر دی اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز نہیں تھا۔ شریعت نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ مدینے میں آئے، 2 دن تھے جس میں لوگ خوشی مناتے تھے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے۔ وہ کیا ہے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، 2 عیدیں آپ کو عطا کر دی۔ ایک کا سبب کیا ہے؟ روزے مکمل ہوئے اور عید کے دن خوشی انسان مناتا ہے کہ اللہ جلال کی رحمت سے یہ مکمل روزے کر پائے اور اللہ اس پہ انعام دے گے۔ ایک قربانی کا دن، تعداد طے ہے، عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد۔ شریعت نے تو 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں دستیاب ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو آج لوگوں نے اختیار کر لی۔ عیدیں تو 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی، عید نیروز، اور نہ جانے کون کون سی عیدیں آج دنیا نے ایجاد کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا سنت کے مطابق وہ صرف 2 عیدیں ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی طرح شریعت نے طے کی۔ تیسرا اصول یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشریعة في سببها۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس کا سبب اللہ ذوالجلال نے شریعت میں بیان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا ایک منہج صحابہ کرام کو سمجھایا۔ آج اگر کوئی اس بنیاد پہ خوشی مناتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کوئی نہیں، تو ان کی ولادت پہ خوشی ہونی چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا یہ سبب اختیار کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس کو اختیار کیا؟ اس کا کوئی سبب نہیں۔ خوشی یہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی۔ پوچھا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ غور کرنے والی بات۔ کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے مبعوث کیا گیا۔ اور تیسری وجہ، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ ذوالجلال کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ یہ سبب امت نے کہاں سے سیکھا؟ کہ جس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں تو ڈھول کو توڑنے آیا ہوں، اس کی خوشی میں ہی یہ ڈھول بجائے۔ کچھ شرم کی اور حیا کی کچھ حدود ہوتی ہے۔ جس اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الکوبہ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، والمعزر، شراب کو بھی اور ڈھول کو بھی۔ یہ امت اس خوشی کے نام پہ سارے کام ہی کر لے اور کہے کہ یہ عبادت ہے۔ ضابطہ اور اصول یہ کہ اللہ جلال نے جس کو عبادت بنایا اس کا سبب بنایا ہے، وہ سبب بیان کیا ہے۔ روزے رکھے ہیں، عید الفطر ہے، قربانی کا دن ہے، حج کیا ہے یا حج نہیں کیا، قربانی کرتے۔ شریعت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا سبب۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشرع فی کیفیتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ وہ عبادت آپ عید الفطر کو دیکھیے 2 رکھتے ہیں، عید الاضحیٰ کو دیکھیے 2 رکھتے ہیں، نماز کو دیکھیے، آپ رکوع سجدے کو، تشہد اول اور تشہد ثانی کو دیکھیے، قیام کو دیکھیے، وضو کو دیکھیے، حج کو دیکھیے۔ ایک ایک چیز کی کیفیت کو طے کیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں گے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں گے، یہ عید کی نماز۔ آپ نے اگر
نماز خشوع پڑھنی ہے تو رکعت ایک ہے، رکوع آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، طے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے؟ اگر آپ پیچھے ہاتھ باندھ لیں اور کہیں کہ بس میرا جی چاہتا ہے اور کھڑے نماز میں ہو تو نماز تو نہیں ہوگی۔ آپ اگر کہیں کہ 210 روایتیں آنے کے باوجود میں یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میری مرضی، تو پھر آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے دماغ سے پوچھیے۔ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے چلو کہا ہے کندھے کے برابر، میں تو کانوں کے اوپر لے جاؤں گا۔ آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جو اللہ کے رسول نے کیفیت نہیں بیان کی، اس کیفیت کو اختیار کریں گے، آپ یہ نماز قبول کس سے کروائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھے تو کہاں تک؟ کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، اور صحابہ نے اپنے سینے تک بھی اٹھایا، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت۔ باندھے تو کہاں؟ علی صدری، سینے پر۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آتی پھر بھی وہ اپنے پیٹ یا ناف پہ باندھتا ہے، اس کی موج ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیفیت کیا اختیار کی۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایک صحیح حدیث اگر آج بھی مل جائے جو 1400 سال سے تو پیش نہیں کر سکا، آج بھی سب سے پہلے ہم ہاتھ باندھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا بیانیہ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہمیں وہ اختیار کر۔ کیفیت طے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت پہلے نیت کے بعد تم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے وضو ہی کرنا ہے، چلو بیٹھا ہوں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں سر پہ مسا ہو جائے گا، کام پورے کرتا ہے، ہو جائے گا وضو۔ ایک بندے سے نہیں اٹھا جا رہا، کہتا ہے چلو پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، رکوع بعد میں کر لوں گا، اور قیام، کام تو نماز کا ہی ہے۔ نہیں، اس کی کیفیت اللہ کے رسول نے طے کر دی ہے۔ جو طریقہ اللہ کے رسول کا ہے جب تک اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے وہ قابل قبول نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج تو کسی سے کہے نا کہ آپ اتنی جلدی نماز پڑھ کے ہی جانا ہے، کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہے۔ جلدی رکوع کرنے والا، جلدی سجدہ کرنے والا، صحابی نے قسم اٹھا لی، کہتے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تم نے نماز پڑھی نہیں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے ایسی پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ کیفیت ہے کہ جب آپ رکوع میں جاؤ تو آپ کا ایک ایک جوڑ جو ہے سکون میں ہو، حتی یرجع کل فقار الی مکانی، سجدہ بھی اطمینان سے، رکوع بھی اطمینان سے۔ جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اس اطمینان سے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے کہ صحابہ سوچتے کہیں بھول تو نہیں گئے۔ ایک سجدے کے بعد جب آپ بیٹھتے اس اطمینان سے کہ اللہ کے رسول بھول تو نہیں گئے۔ آج جو سر رکوع سے اٹھاتا ہی نہیں پورا اور زمین پہ دے مارتا ہے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس بھائی محترم سے پوچھیے کس کو راضی کرنے کے لیے یہ وقت لگا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا۔ جو زمین سے سر اٹھاتا ہی فوراً زمین پہ لے جاتا ہے دوسرے سجدے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بھی دعا پڑھتا ہی نہیں ہے، اور عام دعا جو معروف ہے وہ بھی نہیں پڑھتا۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ میری کمی کوتاہی معاف فرما۔